فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے کہ مراد ہے رزق، لیکن رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے، اس کے جو فلسفیانہ اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ چاہے محنت تم نے کی ہے، کھیت میں ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، اس کو سینچا تم نے ہے، پھر فصل جو ہے اس کی حفاظت تم نے کی ہے، پھر فصل کاٹی ہے، پھر تم دانے گھر لائے ہو، پھر ان کو پیسا ہے، پھر ان کی روٹی پکائی ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنا کسب نہ سمجھو۔ کسب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہے۔ انسان نیکی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے، بدی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیا جائے، جس کا تقاضا نہ کیا جا سکے۔ جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے، 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے، آپ نے فرض کیجئے 100 روپے مقرر کیے ہیں اس کی مزدوری۔ دن بھر آپ نے دیکھا کہ ایک مزدور بڑی محنت سے کام کرتا، دل لگا کے کام کیا اس نے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک تو ہوتے ہیں وہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کام میں لگ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گئے، نہیں، اس نے بڑی جی لگا کے کام کیا ہے۔ تو شام کو آپ اسے 100 روپے بھی دیتے ہیں، 10 روپے اور دیتے ہیں۔ یہ 10 روپے فضل ہے، یہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، ڈیمانڈ تو 100 کر سکتا تھا، 100 طے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کسی قانونی استحقاق کے 10 روپے اسے دے دیے، یہ فضل ہے۔ اسی طریقے سے رزق جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ فضل ہے اللہ کا، اسے اپنا کسب نہ سمجھو۔ جب تم سمجھو گے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر دیکھو گے اللہ اس کو کس طور سے خرچ کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے مجھ سے، کس کس کے حقوق اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ تو فَوَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اس میں بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہوا، باہر نکل گئے تو بھول گئے، نہیں، بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس میں کام میں تمہارے ہاتھ مصروف ہو اور دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔